تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ جو بھی مجرم میرے آقا کے دامن میں چھپے، جو بھی مجرم میرے آقا کے دامن میں چھپے، عرش والے اسے جنت کی ہوا دیتے ہیں، عرش والے اسے جنت کی ہوا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو بندگدا ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو بندگدا ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ نہایت واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا نعت سید انبیاء خیر الورا مولا کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے حد بے پناہ بے شمار درود و سلام کے ہار اور گجرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موجب الکبیر جلد 8ویں صفحہ اس کا 69 ہے، حدیث نمبر 15316۔ اس میں فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن میں 3 بار اور رات میں 3 بار مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرمایا اللہ پر حق ہے کہ وہ اس بندے کی بخشش فرما دے اور اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر روز درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ اتباع اولیاء آج اس عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات قرآن کریم فرقان حمید 21واں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اور پیروی کرو جو میری طرف رجوع لے کر آیا۔
فرمایا کہ اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع رکھتا ہے، توجہ رکھتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، فرمایا بندو اس شخص کی پیروی کرنا شروع کر دو جو میری طرف مائل ہے، جس نے میری پیروی کی ہے، جو میری اتباع کر رہا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے تحت یہ بات پتہ چلی کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ رب کی پیروی کرنے والی ہستی ہے اور ذات ہے، وہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر رب کی پیروی اور اتباع کرنے والا کوئی بھی دنیا میں آیا ہی نہیں اور نہ آئے گا۔ جتنی پیروی، جتنی اتباع، جتنی تواضع، جتنی عاجزی میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی فرمائی، اتنی پیروی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ظاہری زندگی مبارک دیکھیں تو ساری زندگی رب کائنات کی یاد میں بسر۔ نماز تو بعد میں فرض ہوئی، روزے بعد میں فرض ہوئی، اس سے پہلے بھی اللہ کے حبیب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کے لیے اتباع ہے، پیروی ہے۔ اور آپ کی نسبت سے پھر صحابہ کرام نے پیروی کی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان علی اور دیگر صحابہ کرام، سارے صحابہ اللہ کی پیروی کرتے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب کی پیروی کی، صحابہ نے بھی پیروی کی، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ اب اللہ والوں نے بھی، اولیاء اللہ نے بھی اللہ کی پیروی کی، اور نہ صرف پیروی کی بلکہ پیروی کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور غوث الورا، غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے، ان اولیاء نے، ان صحابہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر نبی نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے رب کی پیروی، اللہ کی پیروی کی جائے اور اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من اناب الیہ، فرمایا کہ اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع لے کے آئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی پیروی کریں۔ اور یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے ربیع الاخر شریف کا مہینہ، یہ مہینہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وصال مبارک کا مہینہ ہے، آپ کی دنیا سے اس فانی سے کوچ کر جانے کا مہینہ ہے۔ آپ کا مختصر تعارف بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ غوث پاک یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوا، سحری کا وقت، آپ نے آتے ساتھ والدہ مائدہ فاطمہ ام الخیر، آپ کی والدہ کا نام، ان کا دودھ نوش فرمایا اور سارا دن دودھ نہیں پیا۔ صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں کہ شام تک غوث پاک نے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ شام جب اعلان ہوا کہ روزے داروں روزہ افطار کرنا، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ پورے مہینے کی بات ہے۔ آپ نے یکم رمضان سے 30 رمضان تک اسی طرح روزے رکھے، بلکہ جب 29 کے چاند کا جھگڑا پڑ گیا، چاند 29 کا یا 30 کا، تو حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس لوگ پہنچے، پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آج میرے عبد القادر کا روزہ ہے، اس لیے چاند نظر نہیں آیا، یعنی کل 30واں روزہ ہوگا، دن 30ویں روزے کی حالت میں گزارنا ہے۔ جب رات پڑی چاند نظر آ گیا، اہل بغداد نے روزہ افطار بھی کیا اور عید کا دن بھی اگلے دن منایا۔ معلوم ہوا یہ مادر زاد ولی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔
ولی کا معنی کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آئندہ چل کے عرض کریں گے، مختصر بیان کر رہا ہوں۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، ہر بندہ ایک دوسرے کا ولی ہے، دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ولی ہے، اللہ بھی ولی ہے، یہ میں نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ بھی ولی ہے ایمان والوں کا جو اسے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو بات دور چلی جائے گی، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور آپ کا جو لقب ہے وہ لقب آپ کا محی الدین ہے، اور ایک لقب ہے غوث الثقلین، یعنی انسانوں اور جنوں کا بھی غوث۔ اب غوث کا کیا مطلب ہے اس پہ بھی نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ غوث کا مطلب ہے فریاد رس، فریاد کو سننے والا، اللہ سب سے بڑا غوث ہے، بے شک اللہ سے بڑا کوئی غوث نہیں، لیکن اس نے اپنی عطا کے ساتھ آپ کو غوث بنایا جو آپ کی فریاد سنی۔ مثال کے طور پہ دنیاوی مثال، کسی بندے کو کسی دنیا کا کام ہے، وہ اپنے کسی ہمدرد دوست کے پاس جاتا ہے، یار میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، تیری سفارش کے بغیر نہیں ہوگا، تو کر دے۔ اب وہ بندہ اس کے لیے غوث کا رتبہ رکھتا ہے، یعنی فریاد جو اس نے سن لیا وہ اس کی فریاد کو پوری کرے۔ فرمایا نہ صرف غوث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فریاد سنے، بلکہ فریاد کو پورا بھی کرے۔ غوث پاک اس شان کے مالک ہیں کہ آپ نہ صرف لوگوں کی فریاد سنتے تھے بلکہ اللہ کی عطا اور رضا کے ساتھ اس فریاد کو پورا بھی کرتے تھے۔ آپ کا یہ لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ اس وقت دینی حالات بہت کمزور ہو چکے تھے، لوگوں کے ایمان کمزور ہو چکے تھے، آپ تشریف لائے، علم دین پھیلایا، حضور کی شریعت کا بول بالا کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بول بالا کیا، بہت ساری تصانیف کتابیں لکھی، پھر ان کتابوں کو طالب علموں میں تقسیم کیا، پھر وہ علم بڑھتا چلا گیا۔ بغداد میں کئی سینکڑوں ہزاروں شاگرد پیدا ہوئے جو آپ کی تعلیمات سے مستفید ہوئے۔ یہ کہتے ہیں غوث پاک کی تعلیمات۔ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک مختصر تعارف ہے کہ آپ جنوں اور انسانوں کے بھی غوث بن کے آئے ہیں، اس پہ انشاءاللہ کبھی بحث کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی اتباع، جس کا حکم رب نے قرآن میں دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان میں 21واں پارہ ہے، 15 آیت نمبر ہے، فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا اس کی راہ چلو جو میری طرف رجوع لے کر آیا، جس نے میری طرف توجہ کی، جو میری طرف جھکا، جس کی توجہ کا مرکز اور محور میری ذات بنی، فرمایا لوگوں تم بھی اس کی اتباع کرو۔ یا اللہ اس بندے کی اتباع کرنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ فرمایا اس نے میری اتباع کر کے میری معرفت حاصل کر لی ہے، میرا قرب حاصل کر لیا ہے، وہ تمہیں رستہ بتائے گا کہ رب تک پہنچنا تو کیسے پہنچنا ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو نماز تو وہ بھی پڑھتی، لیکن وہ تمہیں نماز کی روحانیت بتائیں گے، نماز کے فیوز و برکات بتائیں گے، کیونکہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو تمہارے ذہن میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے رب تعالیٰ کی رضا تمہارے دل میں پیدا کر کے تمہارے دل سے وسوسے دور کر کے رب کا قرب تمہیں عطا کریں گے۔ اس لیے رب نے فرمایا وَاتَّبِعْ، ان کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع لے کر آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ہمیں 3 نصیحتیں فرمائی، 3 نصیحتیں اس آیہ کریمہ کے تحت۔ وہ 3 نصیحتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم مانو، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، یہ دوسری نصیحت ہے۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ تقدیر پر راضی ہو جاؤ، جو رب نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہو کر رہنا ہے۔ یہ 3 نصیحتیں غوث پاک سے۔ پہلی نصیحت ہے امر یمتثل، شریعت کا حکم اور اس پر عمل کرو۔
دوسری نصیحت ہے نہی یجتنبہ، شریعت کی منع کردہ چیزوں سے رک جاؤ. اور تیسری نصیحت فرمایا قدر یرضی بہ، کہ تقدیر پر راضی ہو جاؤ جو اس نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا. پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ تین باتیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں. کلمہ پڑھ لینا شرط نہیں، یہ نہیں کہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور ذہن یہ بنا لیا کہ اب نماز مجھ پر فرض ہے، میں نماز پڑھ لوں گا، بات بن جائے گی، کام ختم. نہ، غوث پاک نے فرمایا یہ تین باتیں ہر مسلمان کے لیے 24 گھنٹے ہر وقت اس کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رب نے جن باتوں کا حکم دیا ہے میں اس پر عمل کرتا رہوں، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی بات کا یہ مطلب ہے کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو، جو تین باتیں تمہارے ذہن میں ہو، جب یہ تین باتیں تمہارے ذہن میں ہوگی تو وسوسے ختم ہو جائیں گے، شیطانی خیالات ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. فرمایا جب تم نماز پڑھو تو یہ بات تمہارے ذہن میں ہوگی، یہ نماز پڑھنا رب کا حکم ہے. جب تمہیں نماز کی حالت میں یہ خیال پیدا بھی ہو جائے کہ نماز چھوڑ دینی چاہیے، اس سے کیا فائدہ ملے گا، فرمایا کہ یہ خیال جب آ جائے پھر بھی نماز پڑھو، سمجھو تم نے رب کی اتباع کی ہے اور اس سے منع کردہ کام سے تم دور ہو چکے ہو اور یہ دوسری بات پہ عمل ہو جائے گا. فرمایا تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جب تم یہ سوچ لیتے ہو کہ کاش مجھے دنیا میں یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، دنیاوی خواہشات تمہارے اندر گھر کر جاتی ہیں، تمہارے دل کو دنیاوی خواہشات نے گھیر رکھا ہے. فرمایا ان خواہشات سے بچو، اس کا حکم رب نے دیا ہے. جو چیز جو نصیب میں تمہارے لکھ دیا گیا اس پہ راضی رہو، یہ تیسری بات ہے. فرمایا اس پر عمل کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کی اتباع کا حکم دیا، صحابہ کرام نے عمل کر کے بھی بتایا، پھر اولیاء کرام نے بھی ہمیں یہی درس دیا. غوث پاک ہمیں رحمت اللہ علیہ یہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ تین باتیں ساتھ لے کر چلیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمائی غوث پاک کی تین باتیں، تین نصیحتیں پورے دین کا خلاصہ ہے، دین اسلام کا خلاصہ ان تین باتوں میں چھپا ہوا ہے. اب اہل علم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، عقل والے سمجھ سکتے ہیں. فرمایا جن کو سمجھ نہیں وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے، کسی درویش کے پاس جائے کہ ہمیں ان تین باتوں کا مطلب سکھائیں. امر یمتثل، شریعت کا حکم کیسے پورا کرنا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے. پھر نہی یجتنبہ، یعنی شریعت نے جن باتوں سے روکا ہے وہ بھی ہمیں بتائی جائیں. پھر تیسری بات کیا ہے؟ قدر یرضی بہ، فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ کیا ہے، اس پہ کیسے راضی رہنا ہے. ان تین باتوں کا علم حاصل کرنا ہے تو قرآن کی طرف فاسألوا اہل الذکر ان کنتم تعلمون، ان کنتم لا تعلمون، فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھو. میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اتباع کا حکم بھی دیا اور یہ بھی فرمایا کہ ان تین باتوں پر عمل کرو. اور حضرت بابا قاسم موڈوی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ ہے، آپ کے پاس دو بندے مری سے سفر کرتے ہوئے آئے، ان کے ساتھ تیسرا ان کا دھوبی تھا اور انہوں نے اپنے دھوبی کو باہر کھڑا کیا اور خود دونوں بابا قاسم موڈوی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے گئے. حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور اس میں یہ بات موجود ہے، عرفان القرآن، اس میں یہ بات موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ قاسم موڈوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کس کام آئے ہو؟ اس نے کہا حضور ہمیں کام یہ ہے کہ ہم یہ تین باتیں آپ سے سمجھنے کے لیے آئے کہ شریعت پر عمل کیسے کیا جائے، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کون سی باتیں ہیں، اور تیسری بات تقدیر پہ راضی کیسے رہا جائے. آپ نے فرمایا میں تینوں باتیں تمہیں بتاؤں گا.
پر یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ تیسرا کون؟ حالانکہ وہ اندر تو نہیں آیا تھا، وہ باہر تھا، نگاہ ولی دیکھ رہی تھی، نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی۔ فرمایا وہ جو تیسرا ہے اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ۔ حضور وہ تو ہمارا دھوبی ہے۔ فرمایا وہی تو میرا یار ہے، وہی تو میرا دوست ہے۔ حضور وہ آپ کا دوست کیسے ہو گیا؟ فرمایا وہ میرا خاندان سے، میرے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ان دونوں نے کہا جو مری سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور آپ کا خاندان تو بڑا عالی شان خاندان ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میرے خاندان کا پیشہ ور ہے، اس کا پیشہ اور میرا پیشہ ایک ہے۔ آپ ذات کے ولی ہیں، درویش ہیں، اللہ والے ہیں، اب اللہ کی عطا سے مشکلیں حل کرتے ہیں، اور وہ بندہ عام سا دھوبی ہمارے کپڑے دھونے والا، وہ آپ کا ساتھی، آپ کا خاندان کا بندہ کیسے ہو گیا؟ بابا جی قاسم مولوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کو بلاؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ ہمارا یار محبوب کیسے بن گیا۔ جب وہ بندہ آیا، آپ اسے بڑے اچھے طریقے سے ملے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا پیشہ ور اس طرح ہے، یہ دھوبی ہے، لوگوں کے کپڑے دھوتا ہے، ہم بھی دھوبی ہیں، ہم لوگوں کے دل دھو دیتے ہیں۔ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دینے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دینے، اللہ والے دے ویکھن تے دل ویکھ دینے۔ فرمایا اللہ والے جب بھی دیکھتے ہیں دل پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ فرمایا اب میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا کہ اللہ کا حکم کیسے مانا جائے، نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو، اور نماز میں خیالات اور وسوسوں کو دور کرو، اور اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کر لو کہ وہ رب ہمیں اس حالت میں بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کی کیفیات سے بھی واقف ہے، ہمارے ذہن سے بھی واقف ہے، جو خیال ہمارے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، وہ رب عالم الغیب ہے، وہ ہمارے ہر چیز ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ اس لیے جب نماز پڑھو تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور کن چیزوں سے فرمایا منع کیا؟ فرمایا جن چیزوں سے شریعت نے روکا، جھوٹ سے منع کیا، برائی سے منع کیا، غیبت، چوری اور بغض و عناد سے منع کیا، زنا خاری سے منع کیا۔ فرمایا ان چیزوں سے رک جاؤ، یہ دین پر عمل کرنا، یہ دوسری نصیحت ہے غوث پاک۔ اور پھر تیسری بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تیسری بات یہ کہ جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا اس پر عمل کرو۔ کہیں یہ نہ سوچ لو کہ یار میں غریب بندہ ہوں، فلاں امیر ہے، اس کے پاس سارے خزانے ہیں، وہ وقت کا لیڈر بنا ہوا ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا جس حال میں تمہیں تمہارے رب نے رکھا اسی پہ راضی ہو جاؤ۔ یہ تیسری بات ہے۔ ان تین باتوں کو 24 گھنٹے ہمہ وقت دن رات اپنے ساتھ باندھ لو۔ فرمایا کلمہ پڑھنا شرط نہیں، یہ تین باتیں بھی شرط ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ جب یہ تین باتیں تمہارے ساتھ رہیں گی تم شریعت پر عمل کرتے رہو گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا اور اس کا قرب شامل حال ہو جائے گا، اور رب کی اتباع کے مظہر اور محور بن جاؤ گے۔ آج گفتگو تھوڑی سی خشک ہے لیکن سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ کی اتباع کے لیے کیا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے کی اتباع کرو جو میری اتباع کر رہا ہے، اس بندے کی پیروی کرو جو میری پیروی کر رہا ہے۔ دیکھیں ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اتنی دیر تک باجماعت نماز نہیں ہوگی جتنی دیر تک امام صاحب نہیں ہوگی۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی ایک مسلح پر کھڑا ہوگا، امامت کے فرائض انجام دے گا، تو پھر بات بنے گی، پھر باجماعت ہوگی نماز۔ معلوم ہوا وہ جو باجماعت نماز کروانے والا امام ہے وہ ظاہری طور پر امام ضرور ہے لیکن وہ ہماری رہنمائی بھی کرے گا۔ ہم نے اس پر بات چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ جس طرح تم پڑھ رہے ہو ہم تمہارے پیچھے، ہم نے لیے بندہ نماز میں یہ نیت نہ کرے کہ پیچھے اس امام کے بندے کی نماز ہی نہیں ہے۔ صاحب بہار شریعت مولا امجد علی قادری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ کسی بندے نے جان بوجھ کے یہ نہیں کہا کہ پیچھے اس امام کے، صرف یہ کہہ دیا کہ نماز اللہ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، منہ پہ آنا کہ ورنہ اس کی نماز کوئی نہیں۔ نماز اسی وقت قبول ہوگی جب یہ کہے گا کہ میں پیچھے اس امام کے، یعنی اس امام کی اقتداء میں ہونا اس کا ضروری ہے، اور امام کے لیے بھی ضروری ہے وہ بھی نیت کرے۔ یہ نہیں کہ صرف بندہ مقتدی نیت کرتا، مسئلہ بھی بتاتا جاؤں۔
امام کون سی نیت کرتا ہے؟ امام نیت کرتا ہے میں ان مقتدیوں کی امامت کروا رہا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں سمجھنے چاہیے میرے دوستو۔ امام جب امامت کروا رہا ہوگا ہم اس کی اتباع کر رہے ہوں گے، وہ اتباع بظاہر امام کی ہوگی، حقیقت میں رب کائنات کی ہوگی، کیونکہ نماز تو رب کی پڑھ رہی ہے، سجدہ تو اسی کے آگے ہے، آگے امام کو کیوں کھڑا کیا ہے؟ کیونکہ یہ رب کائنات کے رسول کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے کہ امام کو آگے کھڑا کرو تاکہ پتہ چل جائے امام تم جیسا نہیں، نہ تم امام جیسی ہو، وہ تم سے جدا ہے اور تم اس سے جدا ہو، اس کا مقام اور ہے تمہارا مقام اور ہے، اس کی عظمت اور ہے تمہاری عظمت اور ہے، اس کی شان اور ہے تمہاری شان اور ہے، اس کا رتبہ اور ہے تمہارا رتبہ اور ہے۔ وہ امامت کے فرائض اس لیے انجام دے رہا ہے کہ اس سے علم میں تم سے زیادہ برتری حاصل ہے، وہ امامت کے فرائض اس لیے انجام دے رہا ہے کہ وہ رتبے میں بھی تم سے اعلیٰ ہے، مقام میں بھی تم سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق